اللہ الرحمن الرحیم باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل۔ عزیز طالبات، ایک بات میں یہ عرض کر دوں، یہ سبق میں نے ابھی 20 منٹ تک بڑی محنت سے ریکارڈ کیا تھا، لیکن جب بعد میں نے ریکارڈنگ کھولی تو اس میں کچھ ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال محنت کرنا پڑتا ہے آپ حضرات تک اسباق کے پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری ان تدریسی اور علمی و دینی خدمات قبول فرمائے اور اس میں ہمیں اللہ تعالی بہترین صلہ و بدلہ اور انعام عطا فرمائے۔ عزیز طالبات، اس ترجمۃ الباب سے دراصل حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے اوپر ہونے والے ایک اشکال اور سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اشکال اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ سے کہ آپ نے تو کہا کہ ایمان اور اسلام ایک ہے، حالانکہ بعض آیات سے اور بعض احادیث سے معلوم ہو رہا ہے دونوں الگ الگ ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ قحط سالی کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ایمان اور اسلام لائے ہیں بغیر مقابلے کے، لہٰذا آپ ہمیں مال عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور سورۃ الحجرات کی آیت شریفہ نازل فرمائی اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم ایمان لانے کا دعویٰ مت کرو بلکہ اسلام لانے کا دعویٰ کرو، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر اعتراض ہو گیا کہ آیت میں ایمان اور اسلام کو الگ الگ بتایا گیا ہے، اور اسی طرح وہ حدیث جسے خود حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی اس سے بھی ایمان اور اسلام کے الگ الگ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال عطا فرمایا، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے نہ دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول فلاں آدمی جسے آپ نے چھوڑ دیا اور مال عنایت نہ فرمایا، کیوں؟ حالانکہ وہ مومن ہے۔ تو آپ نے تنبیہ فرمائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس کے بارے میں مومن ہونے کا دعویٰ مت کرو بلکہ مسلمان ہونے کی بات کرو۔ تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے یا اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ ہیں۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمۃ الباب سے ایسی احادیث اور آیات سے ہونے والے اعتراض اور سوال کا جواب دینا چاہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی شرعی معنی مراد ہے اور دوسرے اس کے لغوی معنی مراد ہیں۔ حقیقی شرعی معنی یہ ہے کہ آدمی دل سے ایمان اور اسلام قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت و گواہی دے اور ایمان کے ساتھ اعمال کرے، تو یہ اسلام کے حقیقی شرعی معنی مراد ہیں۔ اور اسلام کے ایک دوسرے لغوی معنی ہیں جس کے معنی صرف استسلام کے ہیں، یعنی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل سے بچنے کے لیے آدمی صرف ظاہری طور پر ایمان اور اسلام قبول کر لے اور اپنے آپ کو حوالے کر دے، تو یہ اسلام کے لغوی معنی مراد ہے۔
تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے جس اسلام اور ایمان کے متحد ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اسلام مراد ہے جس کے حقیقی اور شرعی معنی مراد ہو، اور وہ اسلام جس کے لغوی معنی مراد ہے وہ اسلام اور ایمان میں اتحاد نہیں ہے، دونوں میں تغایر ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر باب قائم فرمایا، اور شارحین نے اس ترجمۃ الباب کی مکمل عبارت یوں نقل فرمائی: اذا لم يكن الاسلام على الحقیقت شرعیتی بل كان هي استسلام الظاہری او الانقیاد الصوری لأجل الخوف من القتل فهو ليس متحد مع الإيمان بل هو مغائر لقوله تعالى قالت الأعراب فإذا كان الإسلام هي الحقيقة الشرعية أي المعتبر عند الشر فهو على قوله إن الدين عند الله الإسلام أي فهو متحد مع الإيمان۔ یہ مکمل ترجمۃ الباب ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جبکہ اسلام حقیقی شرعی معنی پر محمول نہ ہو بلکہ وہ ظاہری استسلام یا ظاہری اور صوری انقیاد ہو قتل کے خوف کی وجہ سے، تو ایسا اسلام ایمان کے ساتھ متحد نہیں ہے بلکہ مغایر ہے اللہ تعالیٰ کے قول قالت الاعراب الی آخرہ کی وجہ سے۔ پس جبکہ اسلام و حقیقی شرعی معنی پر محمول ہو تو وہ معتبر ہے شریعت کے نزدیک، پس وہ اللہ تعالیٰ کے قول ان الدین عند اللہ الاسلام کے مطابق ہے یا ومن یبتغی غیر الاسلام کے مطابق ہے۔ دیکھیے عبارت لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو اس آیت میں جو اسلام کا ذکر ہے وہ حقیقی شرعی معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے، اور فَإِذَا كَانَ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، پس وہ اسلام جو حقیقی شرعی معنی پر محمول ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قول ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کے مطابق ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جس اسلام کا ذکر ہے وہ حقیقی شرعی معنی مراد والا اسلام ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جو کہ اسلام کے علاوہ اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد، یہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال عنایت فرمایا، وسعد جالس، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، هو اعجبهم الیہ، وہ آدمی ان لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما لک ان فلان، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے انہیں مال نہیں دیا۔ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا، پس اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا او مسلمن، یا مسلمان۔ فسکت قلیلا، تو میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما عالم منہ، پھر مجھ پر وہ بات غالب آئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دہرا دی۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما لک عن فلان، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فواللہ انی لاراہ مؤمنا، قسم خدا کی میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا او مسلمن، یا مسلمان سمجھتے ہو؟ فسکت قلیلا، تو میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی ما عالم منہ، پھر مجھ پر وہ بات غالب آ گئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دہرا دی۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات دہرا دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا سعد انی لآتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ کا آدمی مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اسے آگ میں ڈال دے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جسے میں مال دوں وہی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں حکمت کی وجہ سے
ایک ایسے آدمی کو بھی مال دے سکتا ہوں جو میرے نزدیک اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے دوسرے آدمی کے مقابلے میں، تالیف قلب کے لیے، یا اس کو اس جہنم سے بچانے کے لیے، کفر سے بچانے کے لیے کہ میں اس کو مال دوں گا تو وہ اسلام کے قریب رہے گا، آگ سے جو ہے بچ جائے گا، اس لیے میں دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث میں دیکھیے آپ نے ایمان اور اسلام کے بارے میں فرق بتا دیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرما دی کہ مومن ہونے کا دعویٰ مت کرو اس آدمی کے بارے میں، اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اسلام کا تعلق اعضاء سے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کا جو فرق ہے، تو اسلام سے مراد یہاں پر لغوی معنی والا اسلام مراد ہے۔ تو ایسا اسلام اور ایمان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تغایر ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ اور وہ اسلام جو حقیقی شرعی معنی پر محمول ہے، وہ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ متحد ہے۔